السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلامک ایجوکیشن۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی مجرب ہے، آزمودہ ہے اور جو ہے 100% الحمدللہ کام کرتا ہے۔ صرف بات ہے یقین کرنے کی، کیونکہ یقین کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ غافل دل سے کی ہوئی دعا بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ جب آپ غفلت سے کوئی چیز جو ہے اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی جو ہے قبولیت یقینی نہیں ہوتی۔ جب بھی مانگیں اللہ پاک سے تو یقین کے ساتھ مانگیے کہ بے شک اللہ پاک دینے والا ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے اور اس کے دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، اور اللہ پاک سے یقین سے مانگا جائے تو بے شک وہ دیتا ہے۔ اس طرح سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت اور ہر طرح سے عافیت کے ساتھ یہ چیز ہمیں عطا فرما دے۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ تو ہے جاب کے لیے، کہ یہ جو وظیفہ ہے خاص طور پہ گورنمنٹ جاب کے لیے ہے، کہ جاب جو ہے اللہ پاک سے اس وظیفے کے صدقے میں مانگنی ہے، یہی کہ اللہ پاک ہمارے لیے دین دنیا آخرت اور جو ہے طرح سے عافیت کے ساتھ اس کو ہماری طرف پھیر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہو رہا تو اس میں بھی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے، تو وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں جو ہے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب حشر کے دن ہمیں دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ ہماری کاش کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وہ یہی بات بتاتی چلوں گی، یقین کے ساتھ کریے اور اللہ پاک سے اس امید سے مانگیے کہ مالک دینے والا ہے، اسے کوئی وہ قادر ہے، بے شک وہ دے سکتا ہے، وہ ایک نہیں وہ کروڑوں ہزاروں نوکریاں بھی بے شک دینے پہ قادر ہے۔ تو رب کریم کے خزانوں سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ یقین کے ضمن میں ایک وہ چھوٹا سا واقعہ سناتے چلوں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جو ہے چرواہا تھا، اور بکریاں چرانے کے لیے جب وہ جنگل کی طرف جاتا تو اس کے راستے میں ایک دریا آتا تھا۔ تو وہ ایک امام صاحب کے پاس گئے، امام مسلم بہت بڑے امام گزرے، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ جو ہے میرے لیے وہ دریا پار کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو وہ جو ہے امام صاحب تھے، وہ کسی کام میں مصروف تھے، کچھ لکھنے میں، تو انہوں نے مطلب جو ہے بے دھیانی میں انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ آ جاتا ہے مجھے پوچھنے، تو بے دھیانی میں ہی انہوں نے کہا جا بسم اللہ شریف کی تسبیح پڑھا کر، مطلب ایک یقین سے اس طرح سے نہیں بتایا۔ لیکن جو چرواہا تھا اس کا یقین دیکھیے کہ اس نے جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو مجھے مطلب بہت بڑا وظیفہ مل گیا ہے، اور اس کو یقین کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگ گیا۔ اور جب دریا کے کنارے پہنچتا پہلے تسبیح پڑھتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری تسبیح پڑھتا، اور یقین کے ساتھ جب پڑھتا تو وہ دریا کا پانی بالکل چھوٹا ہو جاتا، یعنی نہر کے پانی کی طرح ہلکا ہلکا ہو جاتا، تو ادھر سے وہ گزر جاتا اور اس کی بکریاں بھی گزر جاتی۔ واپسی پہ بھی وہ یہی عمل کرتا۔ اسی طرح جو ہے وہ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے واپسی آ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک امام صاحب جو ہیں، وہی امام مسلم جو ہیں، وہ واپسی پہ دریا کے کنارے ہیں اور بہت ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شام ہو گئی، اب سب جو ہے کشتیوں والے بھی چلے گئے، انہوں نے تمام نے اپنی اپنی کشتیاں الٹ دیں۔ الٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہ مطلب سٹاپ بند ہو گیا ہے، اب یہ صبح ہی کھلے گا، کیونکہ کشتیوں کو الٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں پانی نہ جائے۔ تو انہوں نے کشتیاں بند کر دیں، الٹ دیں، تو اب تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے، شام بھی ہو گئی ہے، اب دریا آ گیا ہے تو اس کو کیسے عبور کریں گے؟ وہ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ چرواہا اس طرف سے آتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے چرواہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں نا، اپنی آواز میں مست ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح گنگناتے آیا، اپنا عمل کیا، اور جو ہے پانی بالکل چھوٹا ہو گیا۔ اور جو ہے پانی جب چھوٹا ہوا تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ کیوں پریشان ہیں، اور آئیے پانی تو اتنا کم ہے، میرے ساتھ گزر جائیے۔ اور اس نے کہا یہ تم نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کا تو بتایا ہوا جو ہے وہ عمل ہے، میں بسم اللہ شریف کی تسبیح پڑھتا ہوں روزانہ، اسی طرح میرے لیے پانی کم ہو جاتا ہے، میں بھی گزر جاتا ہوں، میری بکریاں بھی گزر جاتی ہیں۔ تو جب
ایسے عمل کے ساتھ وہ تو اسی طرح گنگناتے ہوئے آگے گزر گیا اور اس کی بکریاں بھی گزر گئیں۔ اور جب اس نے پورا عبور کر لیا تو جو ہے وہ چرواہا جب دریا عبور کر لیتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ وہ امام صاحب دریا کے نصف میں پہنچے ہیں اور ڈوبنے لگے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے وظیفہ بتایا تھا اور اس کی برکت سے میرا یہ جو ہے کام سیدھا ہو جاتا ہے، اور آپ کیوں ڈوبنے لگے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ صاحب یقین ہو چکے ہیں، آپ وہ عمل یقین سے کرتے ہیں اور اس کی برکات ظاہر ہوئیں، میں نے بے یقینی سے پڑھا، اس لیے جو ہے مجھے اس کی برکت حاصل اس طرح نہیں ہوئی۔ تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جب انسان یقین کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل سے مانگتا ہے، بھکاری بن کے مانگتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور عمل یقین سے کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد اسکرین پہ بھی یہ جو ہے اللہ پاک کا اسم آ رہا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا معطی یا اللہ، یا معطی یا اللہ، یا معطی یا اللہ، اس طرح سے آپ نے 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اپنی اس حاجت کو یا نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے مانگنا ہے کہ اللہ پاک تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو ہی دینے والا ہے، تو اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ تو ایک نوکری تو کیا اللہ پاک جو ہے خزانے عطا فرمانے والا ہے، انشاءاللہ یقین سے مانگیے تو اللہ پاک دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔